بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جنگ کس طرح سے جیتا ہے کہ وہ اپنے ہر ایڈورسری کے گرد اپنے الائز بنا لیتا ہے۔ مثلا رشیا کے گرد اس نے ایک نیٹو الائنس بنایا ہوا ہے، چائنا کے گرد وہ اس وقت 2 اتحاد تیار کر رہا ہے جس کے اندر ایک کا نام کوارڈ ہے اور دوسرا جو ہے اس کا نام آکس ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے ایڈورسری کو گھیر کے مارتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایڈورسری کے نزدیک جو ہے وہ بیسز مل جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اگر امریکہ سے اڑ کے اپنے بامبرز کو امریکہ سے اڑوا کے تو چائنا لے کے جانا ہے تو وہ تو راستے میں ہی ختم ہو جائیں گے، ان کو کئی دفعہ ریفیولنگ کرنی پڑے گی اور وہ اتنی زیادہ بامبنگز نہیں کر سکیں گے چائنا کے اوپر ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ کے بامبرز جاپان سے اڑیں اور وہ چائنا جا کے تو اپنی بامبنگ کریں، اگر آپ کے شپس جو ہے وہ گوام سے ریفیول ہو جائیں اور وہاں سے وہ چائنا کے نزدیک جا کے چائنا کی بلاکیڈ کرنے کا سوچیں تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ کے جو سولجرز ہیں وہ بھی تازہ دم رہتے ہیں، آپ کے سولجرز کو ایز سچ کوئی اتنی زیادہ ایشو نہیں ہوتے۔ اوورآل یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایڈورسری کے گرد اپنے الائز تیار کر لیں اور ان الائز کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ جنگ لڑیں۔ اس وقت امریکہ جو سب سے بڑا اپنا الائے تیار کر رہا ہے جس کو وہ بہت زیادہ یوز کرے گا آنے والے دنوں کے اندر، وہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر امریکنز ملیٹریلی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ بہت زیادہ ایئر بیسز تیار کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں ایئر بیسز کو۔ آنے والے دنوں کے اندر امریکن B-2 بامبرز جو ہیں وہ آسٹریلیا کے اندر رکھے جائیں گے، ان کا فریکوینٹ وزٹ ہوا کرے گا آسٹریلیا کے اندر۔ امریکہ نیوکلیئر سب میرینز جو ہے وہ آسٹریلیا کو دے رہا ہے، جو کہ میں آپ کو ابھی سے بتا سکتا ہوں کہ آسٹریلیا کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان نیوکلیئر سب میرینز کو آپریٹ کر سکے۔ یہ 8 نیوکلیئر سب میرینز پرچیز تو آسٹریلیا ہی کرے گا لیکن ان کو آپریٹ امریکہ کرے گا۔ اب ایک وقت تھا کہ رشیا کے پاس ایک پورا وارسو پیکٹ تھا، جس طرح سے امریکہ جو ہے اس نے ایک نیٹو اتحاد کھڑا کیا ہوا تھا، سوویت یونین نے اسی طرح سے ایک وارسو پیکٹ کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب سوویت یونین ٹوٹ گیا، وارسو پیکٹ ختم ہو گیا، وارسو پیکٹ کی بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت نیٹو اتحاد کے اندر شامل ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن رشیا کے پاس ایک ایسا ملک ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ہے بیلاروس۔ اور رشیا جو ہے وہ بیلاروس کو بہت زیادہ مدد بھی دیتا ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ پہلے سوویت یونین کے انڈر آتے تھے اور سوویت یونین کی بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ بیلاروس کے اندر ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں ممالک یعنی کہ رشیا اور بیلاروس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریب کے الائز ہیں۔ اس وجہ سے یہ رشیا اور بیلاروس جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہت نزدیک کے الائز ہیں۔ اس وقت جو رشیا کو سب سے بڑی ڈز پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کو مائکرو چپس نہیں فراہم کر رہا۔ لیٹسٹ مائکرو چپس حاصل کرنے کے لیے رشیا کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر نئے اور ایڈوانس ویپن کے اندر آپ کو لیٹسٹ اور گریٹسٹ یہ چپس جو ہے وہ لگانی پڑتی ہیں، لیکن رشیا کو ان چپس کا ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ اب رشیا کے پاس اس وقت جو چپس اویلیبل ہیں وہ بہت سی چپس جو ہے وہ بیلاروس سے حاصل کرتا ہے۔ اس وجہ سے بیلاروس جو ہے وہ بھی اس وقت رشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور رشیا بھی ڈیپینڈنٹ ہے بیلاروس کے اوپر۔ ملیٹریلی رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بیلاروس سے، اور بیلاروس کی پروٹیکشن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ رشیا نے اپنے ہی ذمہ لی ہوئی ہے۔ لیکن رشیا صرف بیلاروس کی پروٹیکشن نہیں کرتا بلکہ رشیا جو ہے وہ بیلاروس کو ایز اے اپنی بیس بھی استعمال کرتا ہے، اور اسی وجہ سے رشیا نے بیلاروس کے اندر اپنے اسکندر بیلسٹک میزائلز بھی پہنچا دیے ہیں، اور رشیا نے اپنے S-400 میزائلز جو ہیں ان کو بھی اس وقت بیلاروس کے اندر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو بیلاروس ہے نا یہ نیٹو کنٹریز کے زیادہ نزدیک ہے، اور اگر رشین اسکندر بیلسٹک میزائلز اور رشیا کے S-400 میزائل سسٹم بیلاروس کے اندر پڑے ہوں گے یا وہاں پہ پلیس کیے گئے ہوں گے تو وہاں سے رشیا نیٹو کے ان ممالک کو بھی کور کر سکتا ہے جو وہ ان سسٹمز کو اپنے ملک کے اندر پلیس کر کے کور نہیں کر سکتا۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ S-400 سسٹم کو آگے پلیس کریں گے تو S-400 میزائل سسٹم کی رینج جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر بڑھ جائے گی، اسکندر بیلسٹک میزائلز کی رینج جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر آگے بڑھ جائے گی۔ مثلا پولینڈ کا جو کیپٹل ہے وہ بیلاروس سے صرف 550 کلومیٹر ہے، اور اسکندر بیلسٹک میزائل جس کی رینج خود سے 500 کلومیٹر ہے، تو رشیا بیلاروس کے اندر اپنے اسکندر بیلسٹک میزائل کو رکھ کے پولینڈ کے کیپٹل کو اچھے طریقے سے تھریٹ کر سکتا ہے۔ ایک شارٹ رینج یا ایک میڈیم رینج والے بیلسٹک میزائل سے وہ پولینڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم اگر بیلاروس کے اندر پڑا ہوگا تو ایک S-400 میزائل سسٹم جو ہے وہ پولینڈ کے بہت سے ایریے کو کور کر لے گا۔ اب بیلاروس کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو اسکندر بیلسٹک میزائلز رکھے ہوئے ہیں اور جو ہم نے اپنے ملک کے اندر S-400 میزائل سسٹمز رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے آپریشنل کر دیا، ان کو ہم کامبیٹ ڈیوٹی کے اندر جو ہے وہ انٹر کر چکے ہیں۔ یعنی کہ اگر کل کو کوئی پرابلم ہوتی ہے رشیا کو، بیسیکلی پرابلم رشیا کو ہی ہونی ہے، بیلاروس کو کیا پرابلم ہوگی، تو یہ S-400 میزائل سسٹمز، یہ اسکندر بیلسٹک میزائل سسٹمز بیلاروس سے آپریٹ کرتے ہوئے نیٹو کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکیں گے۔
دیکھیں میں آپ کو اپنی کئی ویڈیو میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ نے یورپ کی 6 کنٹریز کے اندر اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی کے اندر، بیلجیم کے اندر، اٹلی کے اندر، نیدرلینڈز اور جرمنی کے اندر یہ نیوکلیئر ویپنز پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے نیوکلیئر ویپنز، لیکن ان ممالک کے اندر امریکہ نے یہ ویپنز رکھے ہوئے ہیں۔ اب رشیا بھی یہی سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ بیلاروس کے اندر رکھ دے۔ دیکھیں اگر امریکہ کو اجازت ہے کہ ایک نان نیوکلیئر کنٹری ترکی کے اندر، جرمنی کے اندر وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز ہاؤس کر سکتا ہے، تو پھر رشیا کیوں بیلاروس کے اندر اپنے نیوکلیئر ویپنز ہاؤس نہیں کر سکتا؟ اور یہ چیز جو ہے یہ امریکہ کو بھی چبھ رہی ہے، یہ چیز جو ہے یہ یورپ کو بھی چبھ رہی ہے، لیکن وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ انہوں نے نیدرلینڈز کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹلی اور ترکی جو ہے وہ تو بڑی ملٹری پاورز ہیں، ان کی تو فورسز بھی بڑی زبردست ہیں، لیکن نیدرلینڈز جو ہے اس میں آپ نے کس چکر میں یہ نیوکلیئر ویپنز رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو رشیا کے اوپر نیوکلیئر ویپن سے حملہ کرنا پڑ جائے تو آپ آسانی سے نیدرلینڈ سے یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ فائر کر سکیں رشیا کے اندر۔ تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشیا جو ہے وہ اب بیلاروس کے اندر اسکندر بیلسٹک میزائل بھی رکھ چکا ہوا ہے، ان کو کامبیٹ ڈیوٹی پہ اس نے آپریشنل بھی کر دیا ہے، S-400 میزائل سسٹم بھی اس نے وہاں پہ پلیس کر دیے ہوئے ہیں، اور اب رشیا اور بیلاروس جو ہے وہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے تحت رشین نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ بیلاروس کے اندر ہاؤس کیے جائیں گے، وہ بیلاروس کے اندر پلیس کیے جائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو رشیا اپنے نیوکلیئر ویپنز بیلاروس سے جو ہے وہ لانچ کیا کرے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔